السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں جناب. ایک تو ایران اور امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ جناب جو سیز فائر ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب سیز فائر اگر ختم ہو اس کا مطلب ہے کہ جنگ اب دوبارہ شروع ہو چکی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ لاتعداد حملے کیے گئے ہیں کل رات کو ایران کے اوپر, اور ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے گئے ہیں. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہو گیا. اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ شدید تنقید کی زد میں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ایم پی ایس کے لیے جو مراد کے حوالے سے ایک وہ ایکٹ لے کر آئے تھے, اس کے بعد بڑی شدید تنقید ہوئی ہے. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے ایک ایکشن لی ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے بات کریں گے احمد رضا ڈار کی, اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کی, جنہیں آج عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی اور اغوا کے مقدمے کی کینٹ کچہری لاہور میں جو ہے وہ سماعت ہوئی. اس دوران احمد رضا ڈار سمیت 4 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے اوپر جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے گہرے پیلے رنگ کی شلوار قمیض وہاں پہ پہن رکھی تھی, سر پہ ٹوپی تھی اور چہرے پہ اس نے ماسک لگایا ہوا تھا. عدالتی حکم پر احمد رضا ڈار نے اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے کمرہ عدالت میں اپنا ماسک جو ہے وہ اتار دیا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کروانا ہوتا ہے کہ یہ اصل ملزم ہی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن احمد رضا ڈار سے ملنے کے لیے اس کی فیملی سے بتایا جا رہا ہے, فی الحال بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا, اور نہ ہی اس نے کسی سے ایز سچ کوئی بات کی ہے, نہ کوئی میڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن اس نے کیا ہے. سارے ہی ملزمان جو وہاں پہ موجود تھے ان سب نے ہی جو ہے وہ چہروں کے اوپر ماسک لگائے ہوئے تھے, اور سماعت کے دوران استغاثہ نے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے ڈی این اے اور فنگر پرنٹ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں. پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی پولیس کو جرم مبینہ طور پہ استعمال ہونے والی گاڑی کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ, نقدی اور اسلحے کو بھی جو ہے وہ برآمد کرنا ہے. 2 ملزمان کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان شاہد نے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکلوں کا مبینہ جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس کے اپنے ورژن کے مطابق یہ معاملہ ریپ یا اغوا کا نہیں بلکہ کرپٹو کرنسی کے تنازع سے متعلق ہے. انہوں نے کہا یہ معاملہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کی. عدالت نے ملزمان کو 13 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ادھر ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو نئی چیز بیچ میں ڈالی گئی ہے کہ جناب ایف آئی اے کے حوالے جو ہے انہیں کر دیا جائے, کیونکہ معاملہ تو صرف کرپٹو کا ہے. معاملہ صرف کرپٹو کا نہیں ہے, معاملہ 2 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا ہے, ان کو اغوا کرنے کا ہے, اور وہ ان کا 164 کا بیان جو ہے وہ سب کچھ بڑا ڈیٹیل سے اس کے اندر سب کچھ بتاتا ہے. اور صرف یہ نہیں, میری اطلاعات کے مطابق وہ آلریڈی اس پورے واقعے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرا کے جو ہے وہ پنجاب پولیس کو دے کر گئی ہوئی ہیں. اب میں نہیں جانتا پنجاب پولیس اسے ریلیز کرنا چاہے گی یا نہیں کرنا چاہے گی, لیکن ایز ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میری اطلاعات کے مطابق وہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ کے گئی ہیں کہ اگر انہیں اس معاملے میں گواہی کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے, زوم کے ذریعے وہاں سے اپنے اپنے ممالک سے جو ہے وہ اس سلسلے میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو احمد رضا ڈار کی یہ جو جسمانی ریمانڈ کی جو ایک سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب عام طور پہ جسمانی ریمانڈ مثال کے طور پہ اگر 5 دن کا دیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے 3 دن, 2 دن, 1 دن, جس کے بعد اسے عام طور پہ جو ہے جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. جوڈیشل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے گا. سو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف چلتا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے وہ جو ایک ایکٹ آیا تھا, شفیع اللہ جان صاحب کل رات کو میرے پروگرام میں موجود تھے, اس معاملے کو ڈیفینڈ کرنے کی کافی حد تک وہ کوشش کر رہے تھے, لیکن ان سے ڈیفینڈ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو نہیں رہا تھا. اب اس سلسلے میں ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے اراکین کے مراد سے متعلق بل پر دستخط نہیں کیے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی اراکین کے مراد سے متعلق بل پر دستخط کا مجھ سے توقع بھی نہ کریں. عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے مراد کے لیے لیے جا رہے ہیں, عوام کے ٹیکس کا پیسہ مراد کے لیے نہیں. خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار ہے, معاشی مسائل ہیں, آئی ڈی پیز مشکلات کا شکار ہیں. یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہوتا تو پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوتا. اچھا, اب اس پہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے مسلم لیگ نون کا دوغلا پن. انہوں نے کیا کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا. سب سے پہلے تو اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے رد عمل دیا. اچھا, عظمہ بخاری صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے, پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں. کامنٹ کس پہ کر رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے. پہلی بات تو آپ کا ڈومین ہی نہیں بنتا, آپ کا کوئی تعلق نہیں ساری چیز کے ساتھ. یہ اگر بنتا بھی ہے تو مسلم لیگ نون کے جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لیڈرز ہیں ان کے بنتا ہے, لیکن چلیں ٹھیک ہے, سیاست ہو رہی ہے تو یہ بھی صحیح. انہوں نے کیا فرمایا,
انہوں نے کہا جی اقبال آفریدی، اب اقبال آفریدی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، جن کے بیٹا جو ہے وہ بلو پاسپورٹ کے اوپر پاکستان سے باہر گیا اور غالباً اٹلی کے اندر جا کے، مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے، وہاں جا کے اس نے بلو پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کیا اور وہاں جا کے اس نے اسائلم کلیم کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی اقبال آفریدی نے بلو پاسپورٹ کا جو استعمال کیا وہ سب نے دیکھ لیا، ان کو عوام کی خدمت کے بجائے اسلحے کے لائسنس بھی چاہیے، پی ٹی آئی کو ڈی چوک پر احتجاج کے لیے بھی آنا ہے اور اسلحہ بھی رکھنا ہے. پی ٹی آئی والے بتائیں تو صحیح کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کارنامہ کیا ہے. پی ٹی آئی والوں کو مقدمات سے بھی استثنا چاہیے، آخر انہوں نے کون سا تیر مارا ہے. تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا اس کے اوپر بیان تھا. اس کے بعد اب یہ ایک بیان ہو گیا. اس کے بعد اختیار ولی صاحب آتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. وہ کیا پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے متنازع بل کو منظور کیا گیا. اشرافیہ کے خلاف بولنے والے اب اس قانون پر کیا جواب دیں گے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منظور کیا جانے والا بل عجیب و غریب ہے. تاحیات بلو پاسپورٹ کا مطلب ہے کہ سیاسی پناہ حاصل کر لی جائے. تاحیات بلو پاسپورٹ فرار ہونے کا ایک راستہ ہے. یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی ارکان کو 8 کلاشنکوف کے لائسنس دیے جا رہے ہیں. تنازع بل کے تحت اسلحہ کلچر کو فروغ دیا گیا ہے. کیا ریاست مدینہ بنانے کی یہ نکات ہیں؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کھمبوں شمبوں اور بندروں کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے. آج کھمبے بھی پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، شمبے بھی آ گئے ہیں اور بندر بھی. آج بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے، اندھے کے ہاتھ میں بندوق اور سہیل آفریدی کے ہاتھ میں اختیارات. ان کے چھوکرے ٹائپ وزیر اور مشیر ہیں، انہیں لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. صوبے میں غیر قانونی کانکنی منشیات کے کاروبار اور بدعنوانی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے. ان کے بقول سونے، کوئلے اور دیگر معدنیات کی غیر قانونی کانکنی جاری ہے، جبکہ حکومت ان سرگرمیوں کی روک تھام میں ناکام رہی ہے. تو یہ اختیار ولی صاحب نے جو ہے، ظاہری بات ہے تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میری بھی تھوڑی چھوٹی جی پریس کانفرنس جڑی ہے وہ لے لو. اب اس ساری چیز میں میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، مطلب ہم تو ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، یا ان کے اپنے ایم ایس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فالوورز نے بھی اس کے اوپر بہت اعتراض کیا. ان کے کئی ایسے لوگ جو ان کے بڑے ڈائی ہارٹ قسم کے صحافی بھی اور ورکر بھی، یہاں پہ تو ان کے صحافی بھی ورکر کے طور پہ کام کرتے ہیں. بلکہ میرا تو کبھی کبھار دل کرتا ہے انہیں صحافی کہنے کے بجائے انہیں سیدھا سیدھا کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بلا 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 بلا، اس کے بعد جو ہے ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے. بہرحال تو ان کا تو تنقید کرنا بنتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے چکر میں تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پریولیجز نہیں لی ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر یا فیڈرل جو مطلب اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، اس کے اندر کیا نہیں لی ہوئی؟ آپ نے تو ویسے ہی امرات لی ہوئی ہیں. تو وہ تو آپ لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بھجن ان کو ملی ہوئی تو سانو بھی لین دیو، تہاڈی مہربانی. تو وہ تو آپ کو ایکچولی اپنا آئیڈیل جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس معاملے. یہ شرم کا مقام ہے. اور اس کے بعد ان کی طرف سے ذرا آپ تنقید دیکھیں، تنقید جڑی ہے نا فل تھروٹل کے ساتھ کریں گے. تو آپ کا تو میرے بھائی مورل اتھارٹی تو بنتی نہیں ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی امرات لے لی تھی. وہ تو اب لے رہے تھے نا، آپ نے تو پہلے کی لے لی تھی. ہم تو ان سے اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ بھائی وہ حرکتیں مت کرو جو آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ہم تو اس بات میں ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. لیکن اس میں بہت اچھا ہوا کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں جلال خان صاحب، انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا اوپر. اب ایک جگہ عظمہ بخاری، ایک جگہ اختیار ولی صاحب اور ایک جگہ جلال خان صاحب. اب ان کی بات سنیں ذرا. کہتے ہیں جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اسمبلی ارکان کے مراعات اور استحقاق کے حوالے سے کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا. یہ قانون 1988 سے موجود ہے، جسے نیا نام دیا گیا ہے. مفت رہائش ٹول ٹیکس سے استثنا 1988 کے ایکٹ میں بھی موجود ہے. پرانے قانون کے مطابق ہی ارکان اسلحے کے لائسنس بھی رکھ سکتے ہیں. پرانے ایکٹ کے مطابق ہی جسٹس آف پیس کا اختیار بھی رکن صوبائی اسمبلی کو دیا گیا ہے. بلو پاسپورٹ کا حق پنجاب اسمبلی کے قانون میں بھی موجود ہے. یہ سن لیں، یہ عظمہ بخاری صاحب کو فون کر کے بتائیں کہ باجی آپ کس چکر میں یہ سارا کچھ کہہ رہی ہیں؟ یہ تو آپ کو ان کو کہنا چاہیے تھا. سندھ اسمبلی کے ارکان بھی انہی مراد کے حقدار ہیں. پرانے قانون میں ہی کچھ نیا اگر شامل ہوا ہے یا تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اسمبلی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد کی گئی ہے. بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. اگر اسمبلی میں ایسی کوئی چیز لائی جائے گی جو عوامی مفاد کے خلاف ہو تو ہم سب سے پہلے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن ارکان کے استحقاق پر بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے. پہلے سے موجود قانون میں تبدیلی اپوزیشن کی مرضی سے کی گئی ہے، آئین و قانون کے مطابق کی گئی ہے. بھائی واہ واہ کیا بات ہے. مطلب ایک جگہ اختیار ولی صاحب جو ہے اپنے بالوں میں مٹی ڈال رہے ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ اپنے پورے زور سے چیخیں مار رہی ہیں، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما جن کا تعلق کے پی سے ہے وہ کہہ رہے ہیں نہ 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 کیا ہوا ہے، ہوا ہی کچھ نہیں ہے بھائی، چل ریلیکس ٹھنڈے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ مسلم لیگ نون کی پڑی ہے اپوزیشن. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جلال خان صاحب جو ہیں وہ خود تو حکومت میں ہے نہیں، انہوں نے کہا مر کے سانو یہ چیز ملتی پئی ہے، وہ بھی تھی چیخاں مارنیاں نے، تو چپ کر کے ہمیں بھائی لینے دو. جب عظمہ بخاری انجوائے کر رہی ہے، باقی سارے انجوائے کر رہے تھے، سانو بھی لینے دو، تہاڈی مہربانی. تو یہ چکر ہے. تو یہ پڑی ہے آپ کی اپوزیشن، یہ ہے مسلم لیگ نون کی اپوزیشن جو کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے گی. جب انہوں نے دیکھا کہ جناب اتنے کام کی چیز ہو رہی ہے، تھوڑا جو ذرا سانو بھی تو مطلب تھوڑی سی تو لفٹ کرا دو، تو انہوں نے بھی اپنی لفٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے. اچھا جی، اس کے اوپر جس طرح میں کہہ رہا تھا، فلک جاوید پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، عدالت میں انہیں پیش کیا گیا
انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا بہت افسوس ہوا کہ سہیل خان آفریدی نے ایک نیا بل منظور کیا جبکہ خیبر پختونخوا اس وقت گندم کے سنگین بحران سے دوچار ہے. نہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر عوامی تحریک برپا کی، نہ ہی عمران خان کی قید تنہائی کے خاتمے کے لیے کوئی نمایاں کردار ادا کیا. ان کو اپنے رویے پر شرمسار ہونا چاہیے. اچھا، میری اطلاعات کے مطابق سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے اب انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ جناب اس سلسلے میں جو ہے وہ اسپیکر کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب اسپیکر جو ہیں وہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور انہوں نے عوامی شکایات کا جو ہے وہ نوٹس بھی لیا ہے. اسپیکر بابر سلیم سواتی کو تمام پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ مل کر متنازع ترامیم ختم کرنے کی ہدایت دی ہیں. انہوں نے اسپیکر کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بلائیں تاکہ جن نکات پر عوام اور صحافی برادری نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا سکے. آئندہ تمام اقدامات مفاد عامہ اور رائے عامہ کے مطابق ہوں گے. آئندہ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، پہلے یہ رائے عامہ جو ہے وہ کیوں نہیں لی گئی اس سارے معاملے کے اندر؟ لیکن چلیں، اب دیکھنا یہ کہ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے یا ایکچولی اس کے اوپر کچھ ہونا بھی ہے، کیونکہ جس قسم کا ماحول اپوزیشن کا لگ رہا ہے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لفٹ ذرا سانو بھی ٹکرا دیو، مطلب ہمیں بھی ذرا یہ آنے دینا. تو مجھے ان کی طرف سے تو فی الحال کوئی اعتراض نہیں لگتا. دیکھتے ہیں یہ آگے معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. دوسری جانب پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب شارجہ سے کراچی آنے والا ایک کارگو جہاز، پاکستانی کارگو جہاز، وہ جناب غائب ہو گیا تھا ریڈار سے، اور اس کے ساتھ کنٹرول ٹاور کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. وہ جہاز ابھی تک نہیں ملا ہے، جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک نہیں ملا ہے. 5 افراد جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں افسوسناک طور پہ، ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا. اور دوسری بات یہ بتائی جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ جولائی کا سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے تو جو سمندری لہریں ہیں وہ بھی اس وقت ہائی ٹائیڈ کے اندر ہیں، اور اس وجہ سے جو سرچ آپریشن ہے اس کے اندر بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اس وقت ایندی فاؤنڈیشن کا ایئر کرافٹ بھی جو ہے وہ بھی سرچ آپریشن کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو بحری جہاز ہیں، 2 بحری جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین، یہ بھی اس وقت اس سرچ آپریشن کا حصہ ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کسی قسم کی مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ نہیں ملی ہیں. دوسری جانب یہ بتایا گیا کہ K2 ایئر ویز انتظامیہ نے اپنے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ K2 ایئر کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا. طیارے کا گزشتہ رات 9:21 پہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا، اور طیارے میں 5 ارکان سوار تھے. APBOI ہو گیا تھا. بوئنگ 737 طیارے کا رجسٹریشن نمبر پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جو ہے اس میں شامل تھے. تو ان افراد کے بارے میں ابھی تک جو ہے مزید کوئی ڈیٹیلز. اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ اسکردو کے لیے روانہ ہونے والی نجی ایئر لائن کا ایک ایئر کرافٹ جو ہے وہ ٹیک آف کے دوران پرندے سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے اس کے انجن کو نقصان پہنچا. پرواز PK 455، اس میں 170 مسافر سوار تھے. پرندہ ٹیک آف کے دوران طیارے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں ایئر بس 320 کے انجن نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ اسے شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کے بعد ان مسافروں کو جو ہے وہ آف لوڈ کر کے ایئرپورٹ لاؤنج کی طرف جو ہے منتقل کر دیا گیا. اب آئیے ذرا کچھ بات کرتے ہیں ایران امریکہ کے معاملے میں، اور اس کے اندر جناب شدید حملے جو ہے امریکہ اور ایران کی جانب سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیے گئے ہیں. ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ جناب جنگ بندی کا ختم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. امریکہ نے آبنہ ہرمز میں 3 آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف ایک بار پھر بڑے پیمانے پر فضائی کارروائیاں شروع کی ہیں، جبکہ ایرانی تیل کی فروخت کے اوپر بھی عارضی رائے جو تھی وہ واپس لے لی ہے. امریکی سینٹوم کے مطابق منگل کو ایران میں 80 سے زائد اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد ایران کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرنا اور اس کی سمندری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. امریکی فوج کے مطابق حملوں میں پاسداران انقلاب کے 60 سے زائد چھوٹے جنگی بحری جہاز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. بیان کے مطابق سینٹکوم کی افواج بدستور تعینات اور مکمل طور پر تیار ہیں تاکہ اگر معاہدے پر عمل نہ کیا جائے یا اس کی خلاف ورزی کی جائے تو ایران کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. دوسری جانب ایرانی میڈیا نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں جن میں خارق آئل ٹرمینل، جزیرہ قشم، بندر عباس اور سریک شامل ہیں اس میں دھماکوں کی اطلاعات ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے ایکسیپٹ کیا انہوں نے رپورٹس کے مطابق کہ تجارتی گھاٹ پر نامعلوم میزائل کے ٹکڑے گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بعض ماہی گیر کشتیوں میں بھی آگ لگ گئی. تاہم فوری طور پر کسی شہری ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے. خارق آئل ٹرمینل جہاں سے ایران کی تقریباً 90% خام تیل کی برآمدات ہوتی ہیں وہاں بھی دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاعات سامنے آئیں، اگرچہ امریکی فوج نے اپنے بیان میں اس مقام کو براہ راست نشانے بنانے کی تصدیق نہیں کی تھی. ایران کے صوبے بوشہر کے نائب گورنر برائے سیکورٹی امور نے کہا ہے کہ آج صبح دشمن کے حملوں میں بوشہر کے 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک فوجی اڈہ دشتستان میں جبکہ دوسرا بوشہر کے مضافتی شہر چغادف کے قریب واقع تھا. حکام کے مطابق اب تک ان حملوں کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ملی ہے. دوسری جانب
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی فضائی حملوں کی فوٹیج جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جاری کی ہے، اور اس میں بندر عباس کے اندر مختلف علاقوں کے اوپر جو امریکی بمباری ہوئی ہے اس کے مناظر جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں، جو آپ اس وقت سکرینز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس ساری چیز کے بعد اوبویسلی ایک پینک سچویشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جو پیس پروسیس ہے وہ ڈیریل ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت شدید دباؤ کے اندر ہیں، اور آج پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ 4600 پوائنٹس جو ہے وہ نیچے گر گئی کلوزنگ تک، اور اس سے پہلے مطلب اس نے 1,79,504 کا جو ہے وہ لو، مطلب 1,80,000 سے بھی نیچے گر گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ تھوڑی سی ریکور کی ہے اور 1,81,000 سے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ چلی گئی، لیکن اوبویسلی شدید مندی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح آئل پرائسز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئل پرائسز بھی جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور پہلے یہ $70 سے بھی جو ہے وہ نیچے آ گئی تھی، لیکن اب پھر دوبارہ جو ہے تقریباً $74 کے آس پاس جو ہے وہ اس وقت آئل پرائسز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحرین اور کویت میں واقع امریکی فوجی تنصیبات سمیت مجموعی طور پر 85 اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، یعنی انہوں نے بحرین اور کویت کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں ایران نے۔ بیان کے مطابق حملوں میں بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت میں واقع علی سالم ایئر بیس کو جو ہے ہدف بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے اسی روز صوبہ ہرمزگان اور ماہ شہر میں ساحلی اور غیر فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے تھے، جس کے بعد یہ جوابی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے MQ-9 ڈرون کو جو ہے وہ مار گرایا ہے، اور تسنیم نیوز کے مطابق پاسداران کے ترجمان حسین محب نے کہا ہے کہ ڈرون کو ایران کے صوبے بوشہر کے شہر خرموج کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ بحرین نے دوسری جانب جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے میزائلوں یا دیگر فضائی پروجیکٹائلز کو اس کے فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا ہے۔ بحرین کی شاہی میڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ منگل کی صبح سے اب تک ملک میں 4تھی مرتبہ فضائی حملے کے سائرنز جو ہیں وہاں پہ بجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحرین کا فضائی دفاعی نظام ایرانی حملوں کا فضا میں مقابلہ کر رہا تھا اور تمام آنے والے پروجیکٹائلز کو اس نے تباہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، حالیہ کشیدگی کے سنگین نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملوں اور تیل کی فروخت پر پابندی کے اقدامات کے بعد MOU کے بعض حصے اپنی افادیت کھو چکے ہیں، ایران کے خلاف جہریت اور حملوں کے لیے استعمال ہونے والے مقامات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے عبوری معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی انتظامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لبنان میں اسرائیلی حملوں کا تسلسل بھی جاری ہے، اور آبنہ ہرمز اور لبنان کی صورتحال عبوری معاہدے کو غیر مؤثر بنا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بیان دیا ہے اس کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کا ورلڈ کپ کے میزبان کی حیثیت سے رویہ اس کی روایتی خارجہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ قواعد کو اپنے حق میں موڑنا، حریفوں پر دباؤ ڈالنا، رکاوٹیں کھڑی کرنا اور دھوکہ دہی سے کام لینا، یہی ان کا ماگا حکمت عملی ہے۔ ماگا جو ہے بیسیکلی اس کی جو پولیٹیکل تحریک تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایران ایسے ہتھ کنڈوں کو مسترد کرتا ہے، ہم اپنے حقوق کے دفاع پر ثابت قدم ہے۔ اچھا، یہ ویسے امریکہ کے اندر ہونے والا یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ واقعی بہت کنٹروورسی کا شکار رہا ہے۔ کل رات کو جو مقابلہ ہوا ارجنٹینا کا اور مصر کا، اس کے اندر مصر بھی جو ہے وہ 2-0 سے جیت رہا تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً 14 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ 3 گول ارجنٹائن کی جانب سے جو ہے وہ کیے گئے۔ اس میں سے ایک گول کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ مصر کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا کہ جناب ان کے مطابق ارجنٹینا کے جو کھلاڑی ہے اس نے فاؤل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ریفری نے جو ہے وہ کھیل کو نہیں روکا، نہ اس نے جا کے VR چیک کیا کہ اس کو جا کے چیک کرے، جبکہ ارجنٹینا کو ایکچولی اس کی سہولت ملی تھی۔ ایجپٹ نے ایکچولی ایک گول سکور کیا تھا، لیکن ارجنٹینا نے کہا کہ نہیں جناب، مصر کے کھلاڑی نے پیچھے ان کے ہاف کے اندر جو ہے ایک فاؤل کیا تھا، اس کو جا کے VR کے اوپر انہوں نے چیک کیا اور اس کے بعد مصر کا گول جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہی کام مصر کے خلاف ہوا تو اس نے جا کے چیک نہیں کیا، ریفری نے جو ہے اسے چیک نہیں کیا۔ جو مصر کے کوچ تھے انہوں نے یہ اشارہ کیا وہاں پہ کیمرے کے سامنے، اور عام طور پہ فیفا کے اندر جو ہے وہ اگر کسی قسم کی ریشل جو ہے وہ غلطی کی جائے یا کوئی حرکت کی جائے
تو یہ اینٹی ریشل بیسکلی اشارہ ہوتا ہے جو مصر کے اس کوچ نے وہاں پہ کیا. لیکن اس کے بعد ان کے پلیئرز نے بھی جب بعد میں میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کے اندر زیادتی کی گئی ہے. اور پوری دنیا کے اندر مختلف جو کامنٹیٹرز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود یہاں پہ جس قسم کا جس نظام کے تحت جو ہے یہ میچز کروائے گئے ہیں اس کے اندر بہت سی کنٹروورسی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.